تناثوا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. سامعین کرام، دین میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اولاً تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبہ ہے جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور ہماری پیدائش کے بعد ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں ہمیں مہیا کی ہیں، عنایت فرمائی ہیں. روحانی طور پر ہدایت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء کرام کو اس دار مانی میں مبعوث فرمایا ہے، جس کی سب سے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جنہوں نے اب تک کوششیں کی، بہت محنت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات کو پڑھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جان کر ہماری محبت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اٹیچمنٹ ہونا چاہیے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی کافی نظر آتی ہے، اور اس میں کہیں غلو کی حد تک اور کچھ ایسے الفاظ جس کی اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں اجازت نہیں ہے، اور کچھ ایسے نکات، کچھ ایسی باتیں جن کو جاننا ضروری ہے، جس سے تقاضے اور مطالبے ہیں. انشاءاللہ آج کے اس مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں. اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ سب سے پہلے میں اور اس کے بعد پھر آپ تمام حضرات سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سامعین کرام، اس دنیا کی زندگی میں جہاں فائدہ نظر آتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر اس کے سلسلے میں ایک گوشہ تیار ہوتا ہے، ایک سافٹ کارنر تیار ہوتا ہے، اس سے ہمارے رشتے استوار ہونے لگتے ہیں، تعلقات قائم ہونے لگتے ہیں. لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ ذات ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو فائدے کی لالچ میں نہیں ہوتے، ان کا ذاتی کوئی منفعت، ان کی ذاتی کوئی خواہش نہیں ہوتی جس کے ذریعے سے وہ اس سے کوئی تقاضا کرے، کوئی مطالبہ کرے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بار بار انبیاء کرام کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جب وہ اہل ایمان سے، دنیا والوں سے مخاطب ہوتے تھے کہ اللہ رب العالمین کا پیغام لایا ہوں، اللہ رب العالمین کی باتیں آپ کے دلوں میں اتارنے کے لیے آیا ہوں. مقصد لالچ نہیں ہے، مقصد کوئی دنیاوی منفعت نہیں ہے، مقصد آپ کی آنکھوں میں کوئی رفعت نہیں ہے، مقصد سماج کے اندر کسی جاہ و منصب کی لالچ نہیں ہے. لالچ ہے تو صرف یہ ہے کہ عزیز علیکم ما عنتم وحریص علیکم. لالچ کس چیز کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر اتنی عظیم خصلت کو، اتنی عظیم عادت کو، چاہت کو، کوالٹی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک ایسا رسول نازل کیا ہے، رسول بھیجا ہے جس کی خاصیت یہ ہے، جس کی عادت یہ ہے، جس کا وتیرہ یہ ہے، جس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس چیز سے بہت پریشان ہوتا ہے جب ان کو کوئی تکلیف دہ چیز لائی ہوتی ہے. حریص علیکم، بہت لالچی کس چیز کے لیے؟ جو چیز ان کو فائدہ پہنچانے والی ہے، جس چیز سے تم کو فائدہ پہنچے گا. اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اس سلسلے میں بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، یہ ان کی خاصیت ہے، یہ ان کی کوالٹی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں نماز پڑھتے اور اللہ رب العالمین کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، امتی امتی کر کے روتے، آنکھوں سے آنسو بہاتے، پریشان ہوتے. کس چیز کی لالچ ہے؟ کوئی دنیا میں لالچ نہیں ہے. اللہ رب العالمین فرشتہ بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں آپ کے بلند مقام کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے ایک اونچے مقام پر فائز ہیں، اور اللہ رب العالمین نے رہی دنیا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا ہے. اب ایسی ذات، ایسی شخصیت
جو ہمارے لیے تڑپ رکھتی ہو کہ قرآن نے 2 جگہ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ تم ہدایت کی باتوں کو نہیں مانتے. رسول کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اے محمد کیا تم اپنی جان کو ان کے لیے ہلا کر دو گے؟ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں 2 جگہ اللہ رب العالمین شاہد ہے. اس بات کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس مقام کی قسم کھائی, لا اقسم بہذا البلد, جس شہر میں ہمارا نبی رہتا تھا. اللہ رب العالمین نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم کے ذریعے سے قسم کھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کی اہمیت کو 2 والا کر دیا اور اس کے مقام کو مزید بڑھا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شخصیت جنہوں نے سماج میں ہونے والے خرافات, ظلم و زیادتی, بغاوت, رشتے ناتوں کو خراب کرنے والی چیزیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو قرآن کے اپنے زندگی کے اندر اور اپنے احکام کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے, جس کے اندر فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ میرا ہے, فائدہ آپ کا ہے, فائدہ ہم مسلم سماج کا ہے, انسانیت کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش یہی تھی کہ ایک بہن محفوظ رہے, ایک بچہ محفوظ رہے, ایک بھائی محفوظ رہے, ایک باپ کے حقوق ادا کیے جائیں, رشتہ داری اپنی جگہ پر باقی رہے, عہد و پیمان, امانت, لوگوں کی عزتیں, مال, دنیا کی الغرض, ہر چیز, ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کوشش کی. جعفر طیار کیا کہا تھا حبشہ کے بادشاہ کے سامنے جا کر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھرپور کوشش کی کہ مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت کی طرف انسانوں کو لے جایا جائے, انسانوں کے رشتوں کو مضبوط کیا جائے. اور پچھلے جمعہ میں الحمدللہ آپ نے شرح صدر کے بارے میں باتیں سنی ہیں, تو اللہ رب العالمین سے ہم کو شرح صدر کے لیے دعائیں مانگتے رہنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ سکھایا, نبی علیہ السلام کو یہ سکھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وغیرہ ہمارے لیے بھی اسوہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹنے والے مظالم کو اور محنت کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پتھراؤ کیا گیا اور جس میں مبارک سے جو خون نکلا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے خاطر برداشت کیا تھا؟ ہمارے لیے, میرے اور آپ کے لیے برداشت کیا تھا. کس چیز کی لالچ تھی؟ احد پہاڑ کے برابر سونا خریدنے کی. کس چیز کی لالچ تھی؟ دنیا اور آخرت کی بادشاہت کی. نعوذ باللہ, ایسی بات نہیں ہے. یہ ایسی عظیم ہستی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم انہیں ٹوٹ کر چاہیں, ان کے احکام اور ان کے فرامین کے سامنے اپنی پیشانی کو خم کر کے جھکا دیں. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میرے اور آپ کے سامنے آئیں, ہمارے ہیلے, ہمارے بہانے, ہمارے ایکسکیوزز, ہمارے خاندانی رسم و رواج, ہمارے سماج کے وہ جھوٹے مرسومات اور رواسب جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابل میں آ رہے ہیں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے. میں کتنی محبت کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ کتنی محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور ہماری وہ مائیں اور بہنیں اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتی ہیں. ہم کو ذرا اس بات پر غور کرنا چاہیے. آج اگر ہم اپنے مسلم سماج کو اسکین کرتے ہیں اور اس کے اندر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم نے ان ساری چیزوں کو موسمی طور پر باندھ کر رکھا ہوا ہے. ایک مخصوص دن ہے جس کے اندر ہم بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں. اور ایک وقت آنے والا ہے جب مجلسیں سجنے والی ہیں, اسٹیج لگنے والا ہے, اور اللہ رب العالمین اپنے نبی کے بارے میں جو صفات قرآن کی آیت کے اندر بیان فرماتا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں, اگر ہم ان ساری باتوں کو دیکھیں اور غور کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ یہ محبت کے نمونے, یہ ایگزامپل ہر جگہ نظر آئے. کسی خاص وقت کے ساتھ محدود نہیں ہے. اگر ہم تجارت کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں مارکیٹ میں نکلتے ہیں گشت کے لیے, چیک کرنے کے لیے,
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نمونہ ہی تو ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج کے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھا اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاجر کو منع کیا کہ دھوکہ نہیں دینا ہے, وہ بندہ ماننے کے لیے تیار ہو گیا. یہ محبت ہمارے سماج کے اندر بھی آنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاب کے بارے میں جو رہنمائی فرمائی ہے وہ, اور اپنے سینے کو, اپنے گریبان کو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں جو ڈھانپنے کا حکم دیا ہے, اور زمانے جاہلیت کی پکار کو پکارنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس انداز کو اپنانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور اسی طرح سے مارکیٹ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بے حیائی اور بے پردگی کے سلسلے میں جو ارشادات اور رہنمائیاں موجود ہیں, ان ساری چیزوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نمونے ظاہر ہونے چاہیے. معذرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے مظاہر صرف یہی نہیں ہے کہ جب نام آئے تو ہم جسم کی کسی مخصوص حصے کو بوسا لیں اور چوم لیں اور اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیں. یہ تنفیہ ہے اللہ کے نبی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باحیات تھے, آپ نے صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں سنا ہے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی قیمت کو سمجھتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی اہمیت کو سمجھتے تھے. اور ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام صفات کو دیکھا تھا جو زمانے جاہلیت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر حجاب دیا کرتے تھے. امانت کے سلسلے میں, دیانت کے سلسلے میں, قرابت کے سلسلے میں, بعد میں رسالت کے سلسلے میں, صداقت کے سلسلے میں, ہر پہلو سے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی کو دیکھیں, سوانح حیات کو دیکھیں, تو ہمارے لیے بہت نصیحت ہے. اس لیے جو وقت گزرتا گیا صحابہ کرام کی محبت میں اضافہ ہوتا گیا. اور آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سنتے ہیں تو آپشن, چوائس ہے ہمارے سامنے, سلیکشن ہے, سلیکٹیو احادیث کو اٹھاتے ہیں. ہم اپنے معاملات کے اندر, مہمان نوازی کے اندر, رشتہ داریوں کے اندر, تعلیمات کے اندر, اور اسی طرح سے اپنے سماجی معاملات کے اندر ہر جگہ ہم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو گرہ مان کر کے خاص کر دیا ہوا ہے. ہمیں کیسی محبت ہے اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ رب العالمین قرآن کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی فرما دیجئے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اللہ سے محبت ہے, اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے فاتبعونی, تو میری اتباع فالو کرو, انکار کرو, مانو میری باتوں کو, اتباع کرو میری. اللہ رب العالمین اپنے رسول کی زبان مبارک کے ذریعے سے یہ کلام, یہ احکام, یہ پیغام, یہ میسج دلوا رہا ہے, فاتبعونی, میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا. اللہ رب العالمین اپنے نبی کی زبان مبارک سے یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنا ہے تو اس کو اپناؤ. بعض علماء کہتے ہیں کہ کمال یہ نہیں ہے کہ تم محبت کرتے, یہ کمال کی بات نہیں کہ تم نے محبت کر لی, تم کسی سے محبت کرتے. کمال کی بات یہ ہے, علماء کہتے ہیں کہ تم سے محبت کی جائے, یہ حرکت ہو, یہ عادت ہو, یہ اخلاق ہو, یہ وتیرہ ہو, یہ بیہیویئر ہو, یہ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہو. آج ہمارے نوجوانوں کی زلفیں دیکھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع کیا ہے, قاف زائن, بال کو اس طرح رکھنے سے منع کیا ہے کہ ایک دم شبہ ٹکلا ہو جائے. یہ سائڈ ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے 4 طریقے بیان فرمائے ہیں, ایک دم ٹکلا نہ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچہ ایسے گزرا, اس کے سر پر بال بہت عجیب سی حالت میں تھا. اللہ دیکھو کتنا پیارا اسلام ہے, کتنی کوششیں کی اللہ رب العالمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالوں کی عزت کرو, اکرام کرو اپنے بالوں کا, اور آئینہ پرستی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کچھ لوگ ہیں جو دن بھر آئینے کے سامنے رہتے ہیں, نہارتے رہتے ہیں, کون سا گوشہ ایسا رہ گیا ہے, کون سا سیل ہے جو چہرے کے باہر آنا چاہ رہا ہے, پورا فوکس کرتے ہیں. اتنا پیارا اسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کی تعلیمات کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک بچہ گزرا جس کے بال تقریباً شبہ ٹکلا کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, بال ہونا چاہیے سلیقے سے رکھو, یا اگر صرف چھلنا ہے تو پورا چھل دو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. آج مرغوں کے کلر کے بال, جانوروں, وہ 4 پیر کے جانوروں کے کلر کے بال, اور اسی طرح سے
آدھا ادھر چھلا ہوا ہے یا 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 پھر درمیان میں پورے صراط بنائی ہوئی ہے. عجیب سا معاملہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی نقالی سے منع کیا ہے. صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس میں کون سی خوبصورتی ہے. پہلے تو داڑھی کے ساتھ ظلم تھا, اب تو سر کے بالوں کے ساتھ ظلم ہے, اور نہ جانے کون کون سے کرشمے ہمارے سماج کے اندر پیدا ہونے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نمونے ہم کہاں ڈھونڈیں گے؟ کس چیز کو کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر فٹ آتے ہیں, اس کے اوپر لازم آتے ہیں؟ کس چیز کو ہم کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مظہر ہے؟ یہاں یہ ظاہر ہو رہی ہے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, یہ مثال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. ہم معاملات میں پیچھے ہیں, دوسری بہت ساری چیزوں کے اندر پیچھے ہیں. تو کس چیز کو ہم موسوم کریں گے, نام دیں گے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نمونہ ہے؟ والدین کے ساتھ ہمارا تعلق صحیح نہیں ہے, ماں اور باپ کے درمیان تمیز کیا جاتا ہے. دلیل لیتے ہیں کچھ لوگ, کچھ بہت زیادہ مستحیل ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ باپ کا چوتھے نمبر پر درجہ ہے, ماں 3 درجہ آگے ہے. جب وہ اور اس طرح گروپ بھی بنا لیتے ہیں, مسامت ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کو بہت دیر کے بعد رسپانس دیا جاتا ہے, دلیل کے طور پر یہ بات رکھی جاتی ہے. اور کہیں اور زیادتی ہے کہ ماں کے ان تین جو احکام ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ کس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تمہاری ماں, پھر تمہاری ماں, پھر تمہاری ماں, اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تمہارے والد. تو اس میں بھی کہیں زیادتی ہے کہ ان کے بھی حقوق کو چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے, دور کر دیکھا جاتا ہے, اور اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے, بزرگوں کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے. سوال اپنی جگہ پر قائم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو مظہر کہاں ہے اس کا؟ وہ چیز ظاہر کہاں ہو رہی ہے جس پر ہم یہ حکم لگائیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ظاہر ہونے والی چیزیں ہیں؟ راستے کے حقوق کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, رشتہ داری کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ رب العالمین کے رائٹس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, بہت ساری چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے. کس چیز پر آپ یہ حکم لگائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نمونہ ہے؟ کس چیز کے بارے میں کہیں گے؟ لہذا ہم کو چاہیے کہ اس سلسلے میں غور کرنے کی کوشش کریں. ذرا اس روایت کو بھی دیکھیں کہ کتنا اہتمام کرتے تھے عباس بن عبد المطلب. عباس بن عبد المطلب سے جب پوچھا گیا کہ ایما اکبر انت ام ابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کون سب سے زیادہ بڑے ہیں, آپ زیادہ بڑے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بڑے ہیں؟ الفاظ کا انتخاب دیکھیے, یہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہتے ہیں کہ ہوا اکبر منی, وہ مجھ سے بڑے ہیں, ان کا جو مقام ہے, جو نبی ہے, وہ رسول ہونے کے ناطے مجھ سے بڑے ہیں, لیکن معاملہ یہ کہ انا ولدت تو قبلہ ہوا, معاملہ یہ ہے کہ میں ان سے پہلے پیدا ہوا تھا. اس کو دوسرے طریقے سے بھی کہا جا سکتا تھا کہ میں عمر میں ان سے بڑا ہوں, لیکن چیز مناسب نہیں لگی. احترام میں, محبت میں انہوں نے بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی تو مجھ سے بڑے ہیں, لیکن ان سے پہلے میں پیدا ہوا ہوں. یہ احترام تھا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کے اندر اہل ایمان کو مخاطب ہو کر سمجھایا ہے اور بتایا ہے کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ رب العالمین نے ایسے محبت کرنے والوں کے لیے اور ایسے عاشقین کے لیے, انشاءاللہ اس پر بھی بات آئے گی, ایسے محبت کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین دھمکی دی ہے. ذرا غور کریں, جو ہم نے اپنے مسلم سماج کا بھی معائنہ کیا ہے چند الفاظ کے اندر, اور آپ مجھ سے بخوبی زیادہ واقف ہیں, آپ مجھ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں, لیکن اللہ رب العالمین کی یہ قرآن کی آیت ایسے لوگوں کو وارننگ دے رہی ہے, دھمکی دے رہی ہے, وعید سنا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے اس آیت میں ایک پیغام ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لے, وہ سبق لے. اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر ان کے آبا اور اجداد اور ان کی اولادیں اور ان کے بھائی اور ان کی بیویاں اور ان کے خاندان, ان کے قبائل, اور ان لوگوں نے جو پراپرٹی بنا کر رکھی ہے, جو زمین خرید کر بینک بیلنس کر کے رکھا ہوا ہے, وہ تجارت تخشون کسادها, اور بہت بڑے بزنس مین بنے پھرتے ہیں جس کی کساد بازاری سے, جس کے لو ہو جانے سے خوف کھاتے ہیں, وہ مساکن ترضونها, اور ایسے محلات اور ایسے بلڈنگز
اور ایسے کمپلیکس جس کے اندر وہ راضی ہیں، خوشی خوشی رہتے ہیں. اگر ان ساری چیزوں کی محبت اللہ کی محبت پر، رسول اللہ کی محبت پر غالب آ جائے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اور جہاد پر غالب آ جائے اللہ رب العالمین کے راستے میں، اللہ رب العالمین نے کیا دھمکی دی ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو ان کی محبتوں کے ساتھ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنا فیصلہ لے آئے، اپنا عذاب لے آئے. کتنی سخت بات اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے. سود خوری کا معاملہ چل رہا ہے آج کل، بینکوں کے اندر مسلمان افراد نظر آتے ہیں، لون کے لیے راستے کھولے جا رہے ہیں، اور اس پر دھڑلے سے جب قرآن کی آیتوں کو اور اللہ کے رسول کے پیغام کو ایک مسلمان کے سامنے، اللہ سے محبت کرنے والے کے سامنے، رسول سے محبت کرنے والے کے سامنے بات رکھی جائے تو وہ اس کو ہلکے سے بیان کر دے. کتنی عجیب سی بات ہے. صحابہ کرام کا اور علماء سلف کا کتنا عظیم طریقہ تھا اور وتیرہ تھا. انشاءاللہ کچھ باتیں آئیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو غالب کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ہم اپنے فیملی پروگرام کا ذرا معائنہ تو کریں. ہم جب سفر میں گاڑی چلاتے ہیں اس وقت ذرا معائنہ تو کریں. ہم جب سڑکوں پر گزرتے ہیں اس وقت ذرا معائنہ تو کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں ان کے اولاد سے، ان کے بچوں سے، ان کے باپ سے اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں. محبوب ہے کیا مطلب؟ زبان سے بولے ہاں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. ہر کسی کا صرف یہی مفہوم نہیں ہے. مفہوم یہ ہے لیکن صرف یہی مفہوم نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہیں ان پر بھی ہم کو عمل پیرا ہونا چاہیے. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو تھامے ہوئے تھے، پکڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ تھا. اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ لَأَنْتَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، کہ دنیا کی ساری چیزوں کے مقابلے میں آپ مجھے بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اسی آیت کو ابھی جو آیت گزری ہے اس کو سامنے رکھیں. آپ دنیا کی ساری چیزوں میں میری جان کے سوا بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. ہم اپنے معاملات کے اندر بھی ایسے انتخاب کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم سائڈ نہیں کر دیتے ہیں. اگر کوئی روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اس سے رشتے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے کترانے لگتے ہیں، اس سے بات چیت چاہے وہ گھر کا ممبر ہی کیوں نہ ہو، اس سے کٹنے لگتے ہیں کہ یہ اب یہ قرآن کی آیت سنائے گا، حدیث سنائے گا، زیادہ دینداری دکھائے گا، سمجھانے کی کوشش کرے گا. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جان کو چھوڑ کر دنیا کی ساری چیز پر آپ مجھے محبوب ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بات انہوں نے سن کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. جب یہ بات سمجھ گئے کہ غلطی مت ہوں، فوراً اسلام کی انہوں نے یہاں پر. تو ہم بھی اہل ایمان ہیں، میں بھی مسلمان، آپ بھی مسلمان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو میرے لیے اور آپ کے لیے کوئی زور دروازہ نہیں ہے، کوئی ہیلا نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اور ایک دوسری حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جس میں تیسرا شخص وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اس کو دنیا کی کوئی بھی چیز اتنی محبوب نہیں ہے جتنا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. تو ایسا شخص ایمان کی چاشنی کو، مٹھاس کو پائے گا، اس کو محسوس ہوگا. دل کے اندر کوئی شکر کا فیکٹری نہیں ہے، لیکن یہ ایمانیات کی چیزیں ہیں. جب بندہ اس پر کھڑا اترے گا تو اس کو اس چیز کا بالکل احساس ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک خبر ہم نے سن لی اور دلی میدان اس کی طرف ہو گیا. اسی وجہ سے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ذہن سلیم سے صحیح سوجھ بوجھ کے ساتھ ان باتوں کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتا ہے کہ متی الساعہ، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ ہم بھی اپنی مجلسوں میں ذکر کرتے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں. مطلب صاحب قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فکرہ دیا
سوال دیا اس نے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ وما اعددت للساعۃ، قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے آپ نے؟ اس وقت انہوں نے کہا کہ حب اللہ و رسولہ، صرف اللہ کی محبت ہے اور رسول اللہ کی محبت ہے، اللہ کو چاہتا ہوں اور رسول اللہ کو چاہتا ہوں۔ یہ ہم صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں جو اعمال کے اندر بہت زیادہ تیز تھے، ہم سے زیادہ تیز تھے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے کوئی اپنی کتابوں میں کتنا ہی لکھ دے کہ ان نیکیوں کے اندر صحابہ کرام سے مقابلہ کرنے کی کوشش کریں، ہم ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے رسول نے حدیث میں اندر فرما دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہے اور رسول اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشکل لیڈر ہے، فرماتے ہیں فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ ہوں گے جن سے آپ کو محبت ہے، جن کے ہیئر اسٹائل ہم رکھے ہوں گے ان کے ساتھ اللہ رب العالمین رکھ دے گا، جن سے ہمارے معاملات بہت اچھے ہم کو لگتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے ساتھ رکھ دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، جس سے آپ محبت کرتے ہو، جس سے آپ کو لگاؤ ہے، اللہ رب العالمین تم کو ان کے ساتھ رکھے گا۔ اس کے بعد صحابی کی بات سنیے، قال انس فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام لانے کے بعد اس سے زیادہ خوشی کی بات ہم کبھی نہیں ملی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتلائی ہے، فرماتے ہیں کہ قال انس فانا احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر فارجو ان اکون معهم وان لم اعمل باعمالهم، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، اور میرے اعمال ان کے جیسے نہیں ہیں، لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بنا پر اللہ رب العالمین سے اس بات کی امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا۔ محدثین نے حدیث کو بیان کیا، حدیث کی شرح کرنے والے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد اس جملے کو دہراتے ہیں اپنے لیے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اس بات کا اعادہ اپنی زبان سے کریں، اللہ نے اور رسول اللہ نے ہمارے لیے جو چیزیں بتلائی ہیں اس کی طرف مائل ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به فانی اخشى ان ترکت شیئا من امره ان ازیغ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتلائی ہے میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کروں گا، میں چھوڑوں گا ہی نہیں اس کو، ورنہ میں زید پر ہوں، میں راستے سے کٹنے والا ہوں، میں راستے سے ہٹ جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کا یہ معاملہ تھا۔ اور اس کے بعد گستاخی کا معاملہ، آج ایسی جگہوں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو محبت کے لیے ایک ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں جو اپنے آپ میں شرمندہ کرنے والا ہے۔ جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا جائے۔ فتاوی لجنہ دائمہ بھی میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے لفظ عشق کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ضعیف الجامع صغیر کے اندر ایک روایت نقل کی گئی ہے جو موضوع ہے، فیبریکیٹڈ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں فرمائی ہے کہ من عشق، جس نے عشق کیا اور پاک دامنی کی پھر وہ مر جاتا ہے، مات شہید کی موت مل رہی ہے ایسے شخص کو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات نہیں فرمائی۔ آپ کے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزری ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی ڈگری بتلا رہے ہیں۔ اگر محبت کرنی ہے تو دنیا کی ساری چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ قرآن کی آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ پیمانہ بتلایا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں حدیثیں آپ کے سامنے گزری ہیں، تو یہ تیسرا مقام کہاں سے پیدا ہو گیا؟ اسی لیے ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر تلبیس ابلیس کے اندر اس چیز کے بارے میں فرمایا ہے، کہا ہے کہ اس سلسلے میں 3 غلطی ہے۔ پہلی تو یہ ہے من حیث الاسم، اسم کے حساب سے یہ لفظ غلط ہے۔ عشق کا لفظ کا استعمال کرنا، میں تھوڑی چھوٹی باتیں کہہ کر انشاءاللہ اپنی بات کو جلدی ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس لفظ کا استعمال کرنا اہل لغت کے یہاں مناسب نہیں ہے۔ دوسری، اللہ رب العالمین کے سلسلے میں جو صفات قرآن کی آیت کے اندر منقول ہیں، یحب کہ محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، یہ اس کے خلاف ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے سلسلے میں اس طرح کے لفظ کے استعمال کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ اور ایک حنفی عالم ہے علامہ ابن ابی العز جو عقیدہ طحاویہ کے شاعر ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں بات لکھی ہے۔ اصل میں اس زمانے میں ایک شاعر نے کتاب لکھی تھی، ابن ایبک نے،
اور اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں تعریف کی تھی. کچھ باتیں ایسی لکھی تھی کہ جن کی انہوں نے مخالفت کی تھی مصر کے اندر, اور اس وقت اس کے وجہ سے وہاں وہ مخالفت کی بات, ان کی تحریر کی بات سلطان تک پہنچ گئی. اور اس زمانے کے جو فقہا تھے, جو علماء تھے, ان کو بلایا گیا, وہ بیٹھے اور ان سے مناقشہ ہوا. کئی مجلسوں میں ان سے مناقشہ کیا گیا اور انہوں نے ان ساری باتوں کی مخالفت کی تھی. ان باتوں میں, اس قصیدے کے اندر اس لفظ کا استعمال تھا, عشق کا. عشق کے لفظ سے ابن ابی العز الحربی رحمہ اللہ مخالفت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ الحب المفرد الذي يخاف على الصاحب منه. جو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں عاشق بن کر, خود ان کے لیے بھی یہ وبال کا سبب ہے. ولكن لا يوصف به الرب تعالی ولا العبد في محبة ربه وان كان قد اطلقه بعضهم. کچھ لوگوں نے اس چیز کا استعمال کر لیا ہے, لیکن اللہ کے لیے اور اللہ کے بندوں کے کسی کے لیے اس لفظ کا استعمال نہیں ہوگا. کسی نے یہاں پر کہا ہے کہ شرعاً یہ چیز ثابت نہیں ہے, انہوں نے یہ ریزن بیان کیا. کسی نے کچھ اور کہا, لیکن جو بات آگے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَعَلَّ امْتِنَاعِ إِطْلَاقِهِ أَنَّ الْعِشْقَ مَحَبَّةٌ مَعَ شَهْوَةٍ. وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو لگتا ہے, جو مناسب بات سمجھ میں آتی ہے کہ لفظ عشق کے منع کرنے کی, کہ اس کے اندر شہوت, محبت کے ساتھ شہوت کا معنی پایا جاتا ہے. کون سا عقل سلیم والا انسان ہے جو اپنی ماں اور بہنوں کے لیے اس لفظ کا استعمال کرے گا؟ کون سا وہ سمجھدار انسان ہے جو اپنے گھر پہ جو محرمات موجود ہے, محارم موجود ہے, ان کے لیے اس لفظ کا استعمال کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ اتنا سستا ہے, کیا یہ گستاخی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر ان کو محبت کی کسوٹی سکھائیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیمانہ بتائیں کہ اللہ کی اولاد سے, باپ سے اور دنیا کے ساری لوگوں سے اس کی محبت غالب ہونی چاہیے. قرآن میں اللہ رب العالمین پیغام سکھاتا ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر حاوی ہو جائیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عذاب کی دھمکی دی. تو یہ لفظ کہاں سے پیدا ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا؟ عاشقین رسول, محبت رسول اور تعلیمی اداروں میں بھی اس کا مضمون استعمال کیا جاتا ہے. لہٰذا ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہم کس کے سلسلے میں زبان پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ عباس بن عبد المطلب, چچا ابو طالب کا, آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے اس کو بیان کیا, کس طرح سے انہوں نے بات رکھی کہ ہاں مجھ سے وہ بڑے ہیں لیکن میں ان سے پہلے پیدا ہوا ہوں. یہ احترام ہے, یہ ہے محبت کا نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر آپ دیکھیں تو بکر بن ابی زید نے اپنی ڈکشنری کے اندر بھی اس سلسلے میں وضاحت فرمائی ہے اور اسی قول کی طرف حوالہ دیا ہوا ہے, اور اسی طرح سے انہوں نے اس سے بھی سختی سے منع کیا ہوا ہے, اور اسی شہوت والے معنی کی طرف اشارہ کیا ہے, اور کسی طرح سے اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ اس کا استعمال کیا جائے. باتیں بہت زیادہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ ہم عملی طور پر جب بھی زندہ رہیں, جہاں بھی زندہ رہیں, اس کا عملی طور پر خیال کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہمارے سامنے آ جائے اس میں چوں چرا کرنے کی گنجائش نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ جب محمد بن منکدر کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا تو وہ رونے لگتے, ان کی مجلسوں میں ان کو تسلی دی جاتی تھی. عبدالرحمن بن مہدی کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حدیث کو بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ مجلس کو شانت کرتے تھے, خاموش کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر حکم دیا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اللہ کے نبی کے اوپر آپ کی آواز نہیں ہونی چاہیے. تو سامنے نہیں میرے رہبر حیات, لیکن تیری بتائی ہوئی راہ تو ضرور ہے. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے درمیان موجود ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح اس کا مقام اور مرتبہ تھا, قیامت کی صبح تک وہ مقام مرتبہ ہوگا. اسی چیز کو عبدالرحمن بن مہدی جو ایک بہت بڑے محدث تھے, انہوں نے محسوس کیا اور اپنی مجلس کے اندر اس کا اہتمام کیا کہ وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنا چاہتے تو سب کو خاموش کرتے تھے. دوسرے محدث کا طریقہ یہ تھا کہ ان کی مجلس میں اگر حدیث بیان کرنی ہوتی, کوئی شارپنر کر رہا ہوتا, پینسل بنا رہا ہوتا, مسکرا رہا ہوتا, حدیث کی کتاب کو بند کرتے, خاموشی سے چپل پہن کر نکل جاتے. مالک بن انس رحمہ اللہ کا یہ حال تھا کہ نارمل جب فقہی مجلس ہوتی, کلاس لگانی ہوتی, کوئی بھی کپڑا پہن کر آتے, لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بس ہوتی, مجلس ہوتی, اس کی کلاس لگتی تو عود کی خوشبو اور اسی طرح سے نئے کپڑے کا اہتمام کرتے تھے. اعمش رحمہ اللہ کا یہ حال تھا, طبیعت خراب ہے لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنی ہے, لیٹے ہوئے ہیں لیکن حدیث بیان کرنے کے وقت اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نمونہ ہے. باتیں بہت زیادہ ہیں,
ہم سنتے بھی بہت زیادہ ہیں، کہتے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اور جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے ایمان کی حالت میں رکھ کر ہمارا ایمان پر آمین و آخر دعوانا